اسرائیل خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ غزہ، لبنان اور شام میں جارحیت اسرائیلی مذموم عزائم کا حصہ ہے۔ قیام امن کے لیے مسلمان ممالک کو متحد اور سلامتی کونسل کو اسرائیلی مظالم کا فوری نوٹس دینا چاہیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو، دو طرفہ تعلقات کو مختلف جہتوں میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ روابط اور مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ سرحدی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے۔ مہمان نوازی پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستانی قوم کا شکر گزار ہوں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان۔ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات نئی بلندیوں کی جانب گامزن۔ دونوں ملکوں کے درمیان 12 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات کا تبادلہ۔ پاکستان اور ایران کے درمیان آزاد تجارت، آئی ٹی، موسمیات، بحری امور، ثقافتی روابط کے فروغ، قانون و انصاف، داخلہ امور، سیاحت، عوامی اور فضائی خدمات کے شعبے میں تعاون کی یادداشت کا تبادلہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی بھی تقریب میں شرکت۔ چشم ماں روشن، دل ماں شاد، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے احساس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ، خیر سگالی کے کلمات کا تبادلہ، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ ایران کے صدر کو مسلح افواج کی طرف سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور وفد کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان سے اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنے وفد کے ارکان کا تعارف کرایا۔ ایران کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے سبزہ زار میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے درمیان ملاقات۔ دو طرفہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور پاکستانی قیادت کے ساتھ بامعنی گفتگو کے لیے دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایران کے ساتھ تجارتی حجم کو 10 ارب ڈالرز تک بڑھانا چاہتے ہیں۔ تجارت سمیت مختلف امور پر مفید بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ایرانی صدر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔
ایران کی وزیر روڈز اینڈ اربن ڈیولپمنٹ فرزانہ صادق کی وفاقی وزراء سے ملاقات۔ گوادر چابہار کے راستے دو طرفہ تعاون، زاہدان سے کوئٹہ کے موجودہ روٹ سمیت زمینی، فضائی اور بحری روابط، فریقین کی مشترکہ ورکنگ گروپس بنانے پر گفتگو۔ پاک ایران موجودہ ٹریفک کے حجم اور دونوں اطراف ایک جیسی سہولت دینے پر بھی بات چیت۔ ملاقات کرنے والوں میں وفاقی وزراء عبدالعلیم خان، جام کمال خان اور حنیف عباسی شامل تھے۔ پاکستان اور ایران کا سالانہ تجارت 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف۔ وفاق کی وزیر جام کمال اور محمد عطابق کا دو طرفہ تجارت کو نئی جہت دینے پر اتفاق۔ دونوں وزراء تجارت کا باہمی سرحدی تعاون بڑھانے پر زور۔ مشترکہ اقتصادی کمیشن اجلاس جلد منعقد کرنے پر اتفاق۔ علاقائی تجارت وقت کی ضرورت ہے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ روابط اہم ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر سی ڈی اے کی جامع تیاریاں۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین سی ڈی اے کی زیر قیادت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ معزز مہمان کے بھرپور استقبال کے لیے شاندار انتظامات۔ ایران کے صدر کا حالیہ دورہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم۔ ایرانی صدر کا یہ دورہ پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز۔ پاکستان کی آئل ریفائننگ کمپنی سینرجیکو کا امریکی کمپنی وائٹل سے معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے سے پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں تک رسائی ممکن اور پاکستانی برآمدات پر عائد محصولات میں کمی ہوگی۔ مقصد سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال سے چین کے ڈیولپمنٹ ریسرچ سینٹر اور سینٹر فار انٹرنیشنل نالج آن ڈیولپمنٹ کے صدر لوہاؤ کی ملاقات۔ وزارت منصوبہ بندی اور چین کے ڈیولپمنٹ ریسرچ سینٹر کے درمیان اشتراک اور تعاون کے معاہدے پر اتفاق۔ اڑان پاکستان کا ہدف پاکستان کو 2035 تک $1 ٹریلین کی معیشت بنانا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ تازہ کارروائی میں ضلع کولگام میں 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ رواں ہفتے کے دوران شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 10 ہو گئی۔ نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس۔ آپریشن سندور میں مودی کی تاریخی شکست کے حقائق منظر عام پر۔ مودی کے اربوں کے دفاعی بجٹ کے باوجود رافیل کی تباہی نے بھارتی دفاعی دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ گھنٹہ بھر جاری فضائی لڑائی میں کسی جنگ میں تباہ نہ ہونے والا رافیل مار گرانا ایک تاریخی واقعہ قرار۔ پہلی بار کسی جنگ میں رافیل کا گرنا مودی سرکار کے لیے رسوائی کا سبب بن گیا۔ مودی کی ناقص حکمت عملی نے بھارتی افواج کو میدان جنگ میں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ رائٹرز کا انکشاف۔ مودی نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے انتخابات میں بدترین دھاندلی کروائی۔ بھارتی انتخابی نظام اپوزیشن لیڈر کے ہاتھوں بے نقاب۔ راہل گاندھی کا لوک سبھا انتخابات میں 100 نشستوں پر دھاندلی کا الزام۔ بھارت کا انتخابی نظام پہلے ہی مر چکا ہے، راہل گاندھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب بھر میں جشن آزادی کی تقریبات تیز۔ جشن آزادی منانے کی سرگرمیوں کا دوسرا روز پورا پنجاب جشن میں رنگ گیا۔ پنجاب کی تحصیل، ضلع اور ڈویژن کی سطح پر رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد۔ پنجاب بھر میں قومی پرچموں کی بہار۔ گلیاں، بازار، چوک چوراہے سج گئے۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرانے کی تقریبات کا انعقاد۔ بچوں کی جشن آزادی تقریبات میں بھرپور شرکت۔ فضا وطن سے محبت کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یوم آزادی عزم نو کا دن، یہ ہمارے بزرگوں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اسی دن ہمارا ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا خواب حقیقت میں ڈھلا۔ پاکستان کی بنیاد قربانی، جدوجہد اور ایمان پر رکھی گئی۔ 1947 کے بعد پاکستان کا قائم رہنا محض جذبے کی بدولت ممکن ہوا۔ قربانیوں سے جڑی پاکستان کی کہانی کرنل ریٹائرڈ جی بی شاہ کی زبانی۔
वादी नीलम में भी मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकारीब जारी। पहले रोज एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेलों के मुकाबले हुए। इख्तितामी तकरीब 13 अगस्त को खेल में होगी। पोलो फाइनल, पैराग्लाइडिंग और इनामात तकसीम किए जाएंगे। जश्न आज़ादी पर तकरीबात का मकसद नौजवानों में हुब्बुल वतनी और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना है। ISPR समर इंटर्नशिप में शामिल खैबर पख्तूनख्वा के तलबा और तालिबात का कला बाला हिसार का दौरा। तलबा को कला बाला हिसार के तारीखी पस मंजर और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के अमन अमान और तरक्की के लिए काविशों पर ब्रीफिंग दी गई। तलबा ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के गाजियों और शहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। गजा में इजरायली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की बमबारी। मजीद 22 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतजर 16 फलस्तीनी भी शामिल। गजा में कहत की सूरत हाल ताहाल संगीन। फाका कशी से मजीद 7 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। मगरबी किनारे के इलाके नाबलूस में यहूदी आबादकारों के मकामी आबादी पर हमले, 1 शहीद 7 जख्मी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अतारड़ का PTV वर्ल्ड के इंचार्ज सैयद नमूद मुस्लिम की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सैयद नमूद मुस्लिम और दीगर अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। माँ जैसी अजीम हस्ती का दुनिया से चले जाना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अल्लाह ताला मरहूमा को अपने जवार रहमत में आला मकाम और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अतारड़। वज़ीर आला पंजाब का झंग में लड़की पर तेज़ाब डालने के वाक़े का नोटिस। महरम सियाल में तेज़ाब गर्दी के वाक़े पर सख्त गम गुस्से का इजहार। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मरियम नवाज शरीफ की मुतासरा बुशरा फातिमा के बेहतरीन इलाज की हिदायत।